اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 34 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 35 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور ابتغوا تلاش کرو، الیہ الی طرف ہی اس کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، قرب ذریعہ، وجاہدوا اور جاہدو جہاد کرو، فی سبیلہ فی میں سبیل راستہ ہی اس کا اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو، قرب کا ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہا ہے اور وہ بھی اطاعت سے ملا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منع کردہ کاموں سے جو شخص رکا رہے، اس کی طرف قربت یعنی نزدیکی تلاش کرے۔ وسیلے کے یہی معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ حضرت مجاہد، حضرت وائل، حضرت حسن، حضرت ابن زید اور بہت سے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرنے سے اس سے قریب ہوتے جاؤ۔ ابن زید نے یہ آیت بھی پڑھی، سورہ اسراء کی آیت، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی نزدیکی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ائمہ نے وسیلے کے جو معنی اس آیت میں کیے ہیں اس پر سب مفسرین کا اجماع ہے، اس میں کسی ایک کو بھی اختلاف نہیں۔ امام جریر رحمۃ اللہ نے اس پر ایک عربی شعر بھی وارد کیا جس میں وسیلہ معنی قربت اور نزدیکی کے مستعمل ہے۔ وسیلے کے معنی اس چیز کے ہیں جس سے مقصود کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے، اور وسیلہ جنت کی اس اعلیٰ اور بہترین منزل کا نام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہے۔ عرش سے بہت زیادہ قریب یہی درجہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جو شخص اذان سن کر دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ الآخر پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو وہی تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ایک درود کے بدلے تم پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، وہ جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف ایک ہی بندہ پائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، پس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مسند احمد میں ہے، جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میرے لیے وسیلہ مانگو۔ پوچھا گیا کہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا، جنت کا سب سے بلند درجہ جسے صرف ایک شخص ہی پائے گا،
اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں۔ طبرانی میں ہے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے وسیلہ عطا فرمائے، جو شخص دنیا میں میرے لیے یہ دعا کرے گا میں اس پر گواہ یا اس کا سفارشی قیامت کے دن بن جاؤں گا۔ اور حدیث میں ہے وسیلے سے بڑا درجہ جنت میں کوئی نہیں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کے ملنے کی دعا کرو۔ ایک غریب اور منکر حدیث میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وسیلے میں آپ کے ساتھ اور کون ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حسن حسین کا نام لیا۔ ایک اور بہت غریب روایت میں ہے کہ حضرت علی نے کوفہ کے منبر پر فرمایا کہ جنت میں 2 موتی ہیں، ایک سفید ایک زرد۔ زرد تو عرش تلے ہے اور مقام محمود سفید موتی کا ہے، جس میں 70,000 بالا خانے ہیں، جن میں سے ہر گھر 3 میل کا ہے۔ اس کے دریچے، دروازات، تخت وغیرہ سب کے سب گویا ایک ہی جڑ سے ہیں۔ اس کا نام وسیلہ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے لیے ہے۔ تقویٰ کا مطلب ممنوعات سے رکنے کا اور حکم و احکام کے بجا لانے کا حکم دے کر پھر فرمایا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ مشرکین و کفار کو جو اس کے دشمن ہیں، اس کے دین سے الگ ہیں، اس کی سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، انہیں قتل کرو۔ ایسے مجاہدین بامراد ہیں۔ فلاح و صلاح، سعادت و شرافت انہی کے لیے ہے۔ جنت کے بلند بالا خانے اور اللہ کی بے شمار نعمتیں انہی کے لیے ہیں۔ یہ اس جنت میں پہنچائے جائیں گے جہاں موت و فوت نہیں، جہاں کمی اور نقصان نہیں، جہاں ہمیشگی کی جوانی اور ابدی صحت اور دوامی عیش و عشرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔